السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ محمد یا سورۃ قتال، آیات مقدسہ نمبر 3۔ آج انشاءاللہ اس ایک آیت مقدسہ پہ بات کریں گے۔ بڑی اہم آیت مقدسہ ہے اور آپ عزیزوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گزشتہ درس میں 2 باتیں بڑی اہم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں اس آیت کا، تاکہ پیچھے سے ربط سمجھ لیں۔ جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ تعارف ارشاد فرما دیا ان جماعتوں کا جو شیطانی جماعتیں ہیں، جو کفار اور ظالم ہیں، اور اس سچی جماعت کا جو اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے۔ یہ جو شیطانی جماعتیں ہیں نہ صرف اللہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی کفر اگر انہوں نے اختیار کر لیا ہے، وہ تو ان کا انفرادی مسئلہ تھا، کفر انکار اختیار کر لیں، لیکن اب اس سے اگلا کام ان کا یہ ہے کہ اس پر ایک نظام قائم کر دیا انہوں نے۔ اس کفر کا، اس ظلم کا ایک نظام قائم کر کے اس کو یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں اور کچھ عرض کی تھیں، جیسے صحابہ کرام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، پریشان کیا۔ 13 سالہ جو مکی دور ہے، جماعت سازی کا دور، بڑا کٹھن دور ہے۔ بڑی مشکلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، اور دوسری جو سچی جماعت ہے وہ اس کا ایمان اعلیٰ ہے، نظریہ اعلیٰ ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، فلسفی، وہ فلسفہ توحید ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور پھر صرف ایمان اعلیٰ نہیں ہے، میرے عزیزو، یہ بات پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہر جگہ پر صرف ایمان کی بات نہیں کرتے، عامل الصالحات کی بات کرتے۔ ان کا عملی جو کردار ہے وہ اعلیٰ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جد و جہد ہے۔ جب جنگ ہوگی تو پہلے کفار جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ایک ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں، تو سچی جماعت نے کیا کرنا ہے؟ اس ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑ کے اس کی جگہ ایک سچا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو یہ بغیر جد و جہد کے تو نہیں ہو سکتا، یہ کام دعاؤں سے نہیں ہوگا، یہ کام باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو ہم نے سیکھا، جو تربیت ملی، وہ جد و جہد ہے۔ پہلے جماعت سازی ہے اور پھر آگے مراحل آ رہے ہیں۔
اس لیے سورت کا نام سورۃ القتال ہے۔ یہ پوری جنگی ترتیب و تشکیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی۔ اور دوسرا یہاں جو اللہ نے ہائی لائٹ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایک سچی جماعت کی تیاری آپ کی صحبت سے۔ جو جماعت تیار ہوئی وہ جماعت صحابہ ہے۔ اسی سچی جماعت نے جا کے آگے تبدیلی لانی ہے، اسی سچی جماعت کا آگے سے مقابلہ ہونا ہے۔ اس لیے آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ آپ پہلے دو جو راستے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کا تعین کر لیں۔ ایک وہ کافروں کی جماعت، ظالموں کی جماعت، مشرکین کی جماعت، یہ شیطانی جماعتیں۔ ایک وہ جماعت جو حزب اللہ ہے، سچی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ حق پر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی سچی جماعت ہے۔ اب ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ توجہ رکھیے میرے عزیزو، یہ بے شک وہ لوگ ہیں کفروا جو کافر ہیں۔ یہ کون ہے؟ اتبعوا الباطل، جنہوں نے باطل کی پیروی کی۔ یہاں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کافر یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ وہ ظالمانہ نظام ہے جو انسانیت میں فساد پیدا کرتا ہے، جو انسانیت کو تباہ کرتا ہے، جو انسانیت کو غلام بناتا ہے، جو معاشی اور سیاسی استحصال پیدا کرتا ہے، وہ باطل نظام ہے اصل میں۔ اور یہ کافر جو ہیں، یہ شیطانی جماعتیں اس باطل نظام کی پیروی کرتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مفاد پرست، خود غرض، لالچ اور ظلم پر اور شرک اور نفاق پر نظام قائم ہے۔ یہ ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ باطل سسٹم ہے، ایک ظلم کا اور کفر کا سسٹم۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک جو سچی جماعت ہے، جو اعلیٰ ایمان رکھتی ہے، اعلیٰ فلسفی رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اتبعوا الحق من ربہم، وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو توجہ رکھیے اور دیکھیے کہ سچی جماعت کا پروگرام، اس کا جو مشن ہے، وہ کہاں سے ملا ان کو؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور وہ اسی کی پیروی کرتے، وہ حق ہے، وہ ایک سچا نظام ہے، وہ عدل کا نظام ہے، عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام، وہ اللہ کی پہچان کا نظام ہے، خدا شناسی کا نظام ہے، اللہ کے قرب کا نظام ہے، وہ انسانی اقدار کو زندہ کرتا ہے، انسانی اخلاقیات کا نظام ہے، جو حق باطل کے مقابلے میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، اب جنگ ہے حق اور باطل کی۔ تو میرے عزیزو، جب حق اور باطل کی جنگ ہوگی، جب مقابلہ ہوگا، تو پھر بتائیے بغیر تیاری کے مقابلہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر ظالم طاقتیں، کافر اور مشرک طاقتیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس کفر کے اور ظلم کے نظام کو قائم کر کے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ انسانیت کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، انسانیت میں کے درمیان اور اللہ کے درمیان رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، صدوا عن سبیل اللہ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بغیر مقابلے کے درست ہو جائیں؟ یاد رکھیے، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا تو دونوں میں سے ایک نے غالب تو رہنا ہے۔
باطل غالب ہوگا، حق مغلوب ہوگا، حق غالب ہوگا، باطل مغلوب ہو. یہ کشمکش ہے، یہ ٹکراؤ ہے. اب اس ٹکراؤ میں کیا کرنا ہے؟ وہ جد و جہد کرنی ہے. جماعت کس تیاری ہے؟ اعلیٰ اس مشن پہ قائم رہنا ہے. اور پچھلے صورتوں میں یہ گزر چکا ہے. اور جو سورہ احقاف کی آخری آیت تھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ صبر و تحمل کے ساتھ عدم تشدد کی پالیسی پر اپنے مشن پر قائم رہیں، جماعت کی تیاری کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ دو روٹ ہیں، باطل سسٹم، حق ایک سسٹم ہے. اب جو سچی جماعت ہے وہ حق کو غالب کرے گی، اور یہ غالب کرنا اس کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے یہی کیا. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. میرے عزیزو دیکھیے، اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے، یہ جو دو راستے بتائے جا رہے ہیں، یہ یضرب اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں. یہ سچی جماعت حق کو کیسے غالب کرتی ہے؟ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ پہلے انبیاء نے کیا کیا؟ حق اور باطل کی کشمکش میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. اس کا پتہ چلا کہ یہ پروگرام، یہ بین الاقوامی پروگرام ہے، یہ پوری انسانیت کا پروگرام ہے. اللہ رب العزت پوری انسانیت کے خالق، مالک اور رب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں. پوری انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، پوری انسانیت کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، پوری انسانیت کو ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ مشن تو انسانیت کا مشن ہے، کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقے کا یا علاقے کا مشن نہیں ہے. ہاں، تبدیلی جب آئے گی تو سب سے پہلے اپنے علاقے کو آپ آگے لے کے آئیں گے، جس کو قومی انقلاب کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی انقلابات کی طرف بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ تشکیل دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ریاست مکہ تشکیل دیتے ہیں، پھر حجاز میں انقلاب لا کر بین الاقوامی انقلابات کی طرف رخ کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ ایک ترتیب و تشکیل ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.